یا تم ہمارا ہاتھ پکڑ لو اور اس کے بعد دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ بجلی گرے. میں کوئی 24 سال کا تھا تو میں نے ایک سروس کی. جب پیپل پارٹی کا زمانہ آیا تو ستار گبول صاحب فوڈ منسٹر ہو گئے. ہمارے ایک بانی مجلس کے وہ ایسے تھے کہ وہ سگریٹی تھے منسٹر کے، باقر علی خان صاحب مرحوم ہو گئے. ان کے گھر میں سالانہ مجلس پڑھتا تھا. ان کا آپ سروس کریں گے؟ میں نے کہا کریں گے. کہنا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو مجلسیں پڑھنے کے لیے. نہیں، میں سروس کروں گا. مجھے پیسے اتنے کم پڑتے ہیں کہ میں کتابیں نہیں خرید پاتا، تو میں اس تنخواہ سے اپنا کتب خانہ بڑھاؤں گا. آپ سروس دلا دی. کہنا اچھا دلا. انہوں نے دھڑ پڑ جو ہے وہ سروس پوسٹل لائف انشورنس میں دلا دی. انشورنس کمپنی تھی. پہلے وہ میکلو روڈ پہ آفس تھا، اس کے بعد وہ آفس کیونکہ پوسٹل لائف انشورنس کا کون شہر یار بول رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ان کے بڑے بھائی اسی میں تھے محکمے میں. یہ ان کو پتا ہے، ان کے بڑے بھائی صاحب وہیں تھے. تو زمانے میں یہ بالکل جوان تھے. جب میں 24 سال کا تھا تو یہ تو 17-18 برس کے تھے. ہاں اور کیا. تو اکثر ان کے گھر جاتے تھے اور پھر وہاں مجلسیں بھی ان کے محلے میں خوب مجلسیں پڑھی ہیں میں نے. بڑی بہار تھی. گولی مار علی بستی کی عزاداری بڑی زبردست ہوا کرتی تھی. گلی گلی میں مجلس، ہر امام باڑے میں مجلس. بہت سے امام باڑے تھے وہاں جہاں یہ رہتے تھے. تو 8ویں فلور پہ 3 فلور انہوں نے تبت سینٹر کا پلازا بن کے تیار ہوا. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں سن 72 اور 73 کے درمیان کی. بنگلہ دیش کی لڑائی ہو چکی تھی 71 میں، بنگلہ دیش بن چکا تھا. 72 یہی تھا سن. تو انہوں نے 3 فلور، تیسرا، 8واں اور شاید 5واں کرائے پہ لیے. پوسٹل ہے اور پورا آفس یہاں منتقل ہو گئے. 2-4 دن سروس کے بعد میکلو روڈ کے آفس میں بھی میں بیٹھا، لیکن پھر تبت سینٹر پہ آ گئے. تبت سینٹر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پریڈی اسٹریٹ پہ ہے نا، بندر روڈ سے جب گزرے آپ. اس کی شیشے کی کھڑکیاں بھی آپ نے دیکھی ہیں. شیشے کی کھڑکیاں، ان کھڑکیوں کے پیچھے میز کرسیاں ہوتی تھیں، وہیں سب بیٹھتے تھے. سب اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے تھے. سب قلم کا کام تھا. لڑائی ہو گئی. نیا بیچ جو آیا پنجاب سے اور ادھر دیہاتوں سے پڑھ لکھ کے جو سب آئے تو وہ سب ایگزام میں پاس ہو گئے. ایک نیا گروہ، ایک بیچ آ گیا. کچھ یہاں کے میمن اور طرح طرح کے لوگ اور وہابی اور سبھی طرح کے لوگ آ گئے اور پنجاب سے بھی آ گئے. بیچ چھڑ گئی. اب ہم لوگوں کی تعداد کم ہمیشہ سے تھی. لڑائی جو چھڑ گئی، ایک آدھ عیسائی بھی تھی. تو اتفاق سے یہ ہوا کہ ایک عیسائی لڑکا جوزف تھا. جوزف سے میں نے کہا کل میرے یہاں 22 رجب کے کنڈے ہیں، جوزف تم آنا. تو جتنے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو کافر مشرک کو بلا رہے ہو اپنے یہاں، اور ہم لوگوں سے نہیں کہا. ہم سے نہیں کہا اور اس سے کہہ رہے. یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا. اتنا جھگڑا بڑھا کہ 3 فلور پہ وہ جھگڑا پھیل گیا ہے نا. آخر میں وہ ہم کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم حق پہ آ جاؤ. اس زمانے میں کافر کا لفظ نہیں نکلا تھا، لیکن کہنے کا مطلب ان کا یہی تھا کہ تم کافر ہو، کافر عقیدے پہ ہو، مسلمان ہو جاؤ. تو میں نے کہا اچھا بھائی دیکھو فیصلہ جب اتنی لڑائی بڑھ گئی ہے اور بڑے بڑے آفیسر بھی سب بحث میں شریک ہو گئے ہیں، تو میں نے چونکہ اے سی لگے ہوئے تھے اس لیے شیشے بند رہتے تھے. جیسے کھڑکیاں ایسے دروازہ کھولیے تو 8ویں منزل پہ ہوا سمندر کی کتنی تیز آتی، اس لیے شیشے بند رہتے.
میں نے اپنی میز کے پیچھے کا شیشہ کھول کے تو دیوار تھی کھڑکی جس پہ بنی تھی، تو میں اس پہ چڑھا اور چڑھنے کے بعد میں نے ٹانگیں ادھر اپنی لٹکا لی بندر روڈ کی طرف، اب ہوا بھی لگ رہی ہے خوب، اور نیچے دیکھتا ہوں تو دم نکل رہا ہے، اتنے اونچے پہ میں بیٹھا ہوں اور بالکل یہ دیوار اور یہ دیکھیے نیچے بندر روڈ۔ میں نے کہا اب تم اپنا شیشہ کھولو، جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے بیٹھ جاؤ، تم جسے مانتے ہو اس کا نام لے کے کودو اور میں یا علی کہہ کے کودتا ہوں۔ ارے سب کے دم نکل گئے۔